علیکم، میں امداد سمرو، مجھے بچا لو ورنہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا نیا سیاسی نعرہ ہے، بلکہ سیاسی منشور ہے۔ حقیقی آزادی پیچھے رہ گئی، امریکہ کی غلامی سے نجات پیچھے رہ گئی، لندن پلان قتل کرنے کی سازش وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور نعرہ لگا دیا ہے کہ جی میں اقتدار میں آ کر اپنے خلاف قتل کی سازش کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کا محاسبہ کروں گا۔ عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت مکمل طور پر بھوکلا چکے ہوئے ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ نفسیاتی مریض بن چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، خوف میں مبتلا ہیں، سیاسی منشور، عوامی منشور، فلاح کا منشور عمران خان صاحب کو دے نہیں رہے۔ اب مسلسل لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے بعد دوسری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ اب ظلم خلیل زاد عمران خان صاحب کے حق میں اگر بیان دیتے ہیں تو پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ عمران خان صاحب کی انتقام کی سیاست نے ملک کو یہاں پر پہنچا ہے۔ آج جہاں ملک نکل نہیں پا رہا اس دلدل سے، پھنسا ہوا ہے، معاشی سیاسی حالات، یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ ایک صوبہ جو عمران خان صاحب کی سیاست سے محفوظ رہا، سندھ، جو 2018 میں سونامی کا شکار نہیں ہوا، کوشش کی گئی تھی عمران خان صاحب کے سہولت کاروں نے، لیکن وہاں کی جماعت پیپلز پارٹی تگڑی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے لوگ جو تھے انہوں نے ریزسٹ کیا، اپنا مینڈیٹ چوری ہونے سے بچایا، کہ کراچی میں بڑا ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ پر، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تھا، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تھا، اس کو چرایا گیا، لیکن پورے صوبے میں مینڈیٹ چرا کر عمران خان صاحب کو کے حوالے سندھ کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ لاہور میں افراتفری ہے، اسلام آباد میں گاڑیاں جل رہی ہیں، خیبر پختونخوا پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، پشاور میں اور سندھ میں روزانہ آپ کو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کے۔ آج پھر سندھ میں ایک بڑا منصوبہ تھر کول کا 320 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ آج پھر وہاں سے افتتاح ہو گیا، آغاز ہو گیا، اور مجموعی طور پر پچھلے چند سالوں میں جو بننے والی بجلی 8-10 سالوں میں تھر کے کوئلے سے وہ 2660 میگا واٹ، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو عمران خان صاحب کا سیاسی نعرہ، نیا سیاسی منشور، اور پھر عمران خان صاحب کو جو رعایتیں مل رہی تھیں وہ ریورس ہو رہی ہیں، وہ پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ اب آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ایک درخواست آ گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی، اس پر عمران خان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہوئے، اور جو عمران خان صاحب کو جن کے اوپر الزام حکومت کا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو وہ ناجائز رعایت دے رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ، وہ اپنی وضاحتیں کرنے بیٹھ گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج وضاحت کی ہے، اپنی پوزیشن واضح کی ہے۔ عدالتیں نہیں بولا کرتی، ججز نہیں بولا کرتے، ججز کے فیصلے بولا کرتے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہاں جج بول رہے ہیں، ریمارکس کی شکل میں بول رہے ہیں، جو مدعا ان کے سامنے نہیں ہے اس پر بول رہے ہیں، جس طرح آج آڈیوز کا ذکر بھی ہوا۔ تو اب نظر آ رہا ہے صاف کہ جو جج صاحبان جن کے اوپر الزام تھا، میں نہیں کہہ رہا، حکومت کہہ رہی ہے، جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ روزانہ اپنا وفاقی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے، بلاول بھٹو نے کہا ہے، مریم نواز نے کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے ایک ادارے کی طرف سے، پھر نام لے کر کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 1 منٹ سے پہلے ان کو رعایت دی جاتی ہے، ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم عمران خان کی گرفتاری کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی مقدمہ بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے ضمانت مل جاتی ہے۔ تو وہ ادارہ اگر ڈیفینسو ہو جائے، سپریم کورٹ کو کسی کے سامنے ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ اگر ڈیفینسو ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کمپرومائز ہوگا، لہذا سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہتے ہوئے انصاف کرنا ہے۔ مگر پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ نہیں، آئین اور قانون کو روندنے والوں کے ساتھ رہی ہے۔ پھر ماضی کے اوپر جج صاحبان بیٹھ کر اس کے اوپر اپنا ندامت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ماضی میں غلط فیصلے ہوئے، ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا، ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ ہم نے نواز شریف کو نااہل کر دیا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ بیٹھ کر اپنا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو میں نے سپریم کورٹ کو اپروچ کر کے، ثاقب نثار کو اپروچ کر کے بذریعہ فیض حمید صادق اور امین ڈکلیئر کروایا تھا۔ وہ معاملہ صرف صادق اور امین ڈکلیئر کروانے کا نہیں تھا، وہ معاملہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی چوری تھی، بڑا ڈاکہ تھا جو ان کے خلاف درخواست گئی ہوئی تھی،
کہ جی بنی گالا کیسے بنا ہے, کہاں سے آیا پیسہ, بتائیں ذرا, حساب کتاب دیں. منی ٹریل نہیں تھا عمران خان صاحب کے پاس. عدالت میں وہ کیا منی ٹریل دے سکتے؟ انہوں نے جب ان سے بہت ہی فرینڈلی ان کے جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب اور مہر بخاری صاحبہ, انہوں نے جب انٹرویو کیے تھے, دونوں نے الگ الگ کیے تھے, انہوں نے جب ایک سادہ سے سوال پوچھے تھے کہ یار آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ بے نامی نہیں ہے, اب کہہ رہے ہیں بے نامی تھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نام پہ تھا, اب کہہ رہے ہیں میری بیوی کے نام پہ تھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میری بیوی کا تھا تو میں نے ڈکلیئر کیوں کرنا تھا, پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے اس لیے بے نامی رکھا تھا کہ بیوی کے نام پر اپنا ہوتا تو مجھے ڈکلیئر کرنا پڑتا. یعنی اتنی کنفیوژن. پھر وہ کہتے تھے کاشف دیکھو آپ قوم کو کنفیوز نہ کرو. جب وہ ٹی وی انٹرویوز میں ایک سادہ سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تھے, وہاں نہیں بتا سکے تھے کہ انہوں نے بنی گالا کیسے بنایا, تو عدالت میں کیسے ثابت ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ تو ثاقب نثار نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کی جان چھڑوائی تھی وہاں سے, اس مقدمے سے, اس معاملے سے. جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ثاقب نثار کے ذریعے جان چھڑوائی تھی. تو پھر عدالتیں آج بیٹھ کر, یہ عدالتوں کے اندر بھی یہ بیٹھ کر اس طرح کی فیل آتی ہے کبھی کبھی. جج صاحبان کہتے ہیں, جس طرح قاضی فائز صاحب ہیں, انہوں نے کئی بار اس طرح کے پریشرز کا اظہار کیا ہے کہ ہماری عدلیہ صحیح فیصلے نہیں کر رہی. جس طرح اپنا سردار مسعود صاحب نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح ماضی کے سیاسی فیصلوں میں عدالت مشرف کو دیا گیا, اپنا مینڈیٹ دیا گیا عدالت کے ذریعے, نواز شریف کی حکومت کو خط کا ختم کرنا, آئین توڑنا, یہ سارا جائز قرار دے کر مشرف کو 3 سال کی مہلت دے دی, حکومت کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی. تو عدالت ڈیفینسو جب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مقدمہ تھا ڈوگر صاحب کی تبادلے, غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کا. غلام محمد ڈوگر کو واپس لا کر عمران خان صاحب پنجاب میں, لاہور میں حکومت کو مفلوج کرنا چاہ رہے تھے, تاکہ عمران خان صاحب لاہور میں نکلے, دندناتے پھرے, پولیس کوئی کام نہ کرے. آپ کو آڈیو یاد ہے ان کی, یاسمین راشد صاحبہ کی ڈوگر صاحب کے ساتھ, کہ جی کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے بیٹھے ہیں لوگ وہاں پر, تو آرڈر آ گیا ہوا ہے, تو آرڈر لے کر آئیں گے, انشاءاللہ بحالی ہو جائے گی. اپنا ان کی پرویز الہی صاحب کی آڈیو ایک جوجا صاحب کے ساتھ, اور ایک کیا تھے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب میرا خیال ہے, ان کے ساتھ ان کی آڈیو. پھر پرویز الہی صاحب کی اپنی آڈیو اپنا نقوی صاحب کے ساتھ, وہ جو جن کے اوپر آڈیو کا ہے وہ مزار علی اکبر نقوی صاحب چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ ان کی آڈیو. یہ سارا قصہ, اور اسی میں سے جنم لیا تھا 30 اپریل کے انتخابات نے. اسی ڈوگر صاحب کا ہی تھا نا قصہ. اسی میں بھی آؤٹ آف دی وے جا کر جج صاحبان نے کہا یہ الیکشن کمیشن کو بلایا ہوا تھا, الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر کیا کہتے ہیں اپنا ڈوگر صاحب کے تبادلے پر, جو کہ بلا نہیں سکتے تھے. آج فیصلہ آ گیا کہ جی سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی تھی. سپریم کورٹ نے خود وہ اپنا پرانا فیصلہ واپس لے لیا, ختم کر دیا. اس فیصلے میں سے کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کو کہا گیا آپ نے تبادلہ کیوں کیا, تبادلے پر کہا گیا کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. پھر چیف جسٹس کو خط لکھا دونوں جج صاحبان نے, اور دونوں جج صاحبان کے اب نام بھی آ رہے ہیں, وہ محمد خان بٹی کے ویڈیو میں نام آ گئے دونوں کے. انہوں نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس کو لکھ دیا, چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا, چیف جسٹس نے الیکشن کا آرڈر کر دیا, اور الیکشن کمیشن 30 اپریل کو الیکشن کروانے کے پیچھے اور کوئی ادارہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, ایک الگ بات ہے. تو اب وہ سپریم کورٹ میں آج مقدمہ تھا ڈوگر صاحب کا. اس مقدمے میں آگے چل کر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے, امرتا بندیال صاحب نے ریمارکس دے دیے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی جج صاحبان کی سپریم کورٹ کو بدنام کرنے کے لیے, اور یہ جو ہے ہم اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو آڈیوز آ رہی ہیں. اب معاملہ کچھ اور تھا, معاملہ ڈوگر صاحب کے تبادلے کا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ادارے کا دفاع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے ادارے کے ایک معزز جج صاحب کے اوپر جو آئی ہے وہ ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے, اب اس ریفرنس میں وہ میاں داؤد صاحب نے تو وہ آڈیوز بھی اس کا حصہ بنا لی. وہ ریفرنس جو دائر کیا گیا, ویڈیو محمد خان بٹی کی ویڈیو کا حصہ بنانے کی درخواست کر لی ہے. تو ایک تو اس کی وضاحت انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ ایک کلیئر دے دیا, میسج دے دیا عدالت نے کہ جی ہم یہ ریفرنس وغیرہ جن کے اوپر ریفرنس آیا ان کے لیے بغیر کسی مقدمے کے وہاں پر ایک ریمارکس آ گیا. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا,
بلکہ ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، ہماری اس بات کو غلط لیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے یہ آؤٹ آف دی وے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس ریمارکس پر جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا، اور ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن پارلیمنٹ نے سمجھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو گئی تھیں تگڑی، اور اب خبریں آ رہی ہیں جو میں نے بھی آپ کے پاس خبر بریک کی تھی کہ پارلیمنٹ اب عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر ڈسکس کرے گی، بحث ہوگا عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر۔ تو یہ وضاحت اس طرف ایک اشارہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو FIA کی تھی وہ درخواست، عمران خان صاحب نے پہلے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ FIA کو روکا جائے میرے خلاف کارروائی کرنے سے، لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو حکم دے دیا کہ جی آپ کریں جا کر کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہوں نے نوٹس جاری کیے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کے درخواست پر کہ عمران خان نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کروایا ہے، عدالت کے اوپر پتھراؤ کروایا ہے، ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ باقی کارروائیاں تو ہو رہی ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو نوٹسز ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی بل نہیں جا رہا۔ عرب ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اقتدار میں جب آؤں گا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے خلاف قتل کی سازش کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کا محاسبہ کروں گا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ایک خیالی منصوبہ ہے قتل کا، جو عمران خان صاحب نے خود بنایا ہوا ہے کہ جی میرے قتل کا منصوبہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ اس میں ملوث ہے، پھر کہتے ہیں فلاں بندہ ملوث ہے، پھر کہتے ہیں میں نے 4 بندوں کی ویڈیو آڈیو بنا کر رکھ دی ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے سو آئیں گے، آپ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو 3-4 خط لکھ چکے ہوئے ہیں، تو آج آپ خطوں کے ساتھ ثبوت لف کر کے کیوں نہیں چیف جسٹس کو بھیج رہے کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، نام دے دیں گے کون سازش کر رہا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ایک خیالی منصوبہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس منشور کوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس منشور نہیں ہوتا وہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے، سراب کے پیچھے لگایا کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی 26-27 سال کی سیاست سراب ہی ہے، صرف لوگوں کو سراب آپ سمجھتے ہیں نا، صحرا میں میدان میں دور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی بس آگے پانی پانی ہے، وہ نہیں ہوتا ایسا، لوگ اس سراب میں پھر مر کھپ جاتے ہیں۔ پاکستانی عوام عمران خان صاحب کے فالوور مر کھپ گئے عمران خان صاحب کے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، لوگوں کو بے روزگار کیا۔ پاکستان میں لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، تباہ و برباد کر دیا معیشت کو۔ آج پاکستان عمران خان صاحب جب تھے اس سے زیادہ نیچے، کیونکہ جانا تھا۔ پتھر پہاڑ سے جب گرتا ہے تو میں نے اپنے ہاتھ سے اگر پتھر پھینکا ہے تو نیچے جاتے جاتے اس کو ٹائم لگے گا، اور نیچے اگر کسی نے پکڑنے کی کوشش کی وہ پکڑ نہیں سکا اور پتھر مزید نیچے چلا گیا، تو کیا وہ پکڑنے والے کا قصور ہے؟ قصور تو اس کا جس نے پتھر اوپر سے دھکیلا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کر پاکستان کی معیشت کو، سیاست کو نیچے دھکیلا ہے۔ یہ موجودہ حکومت اس کو وہ راستے میں پتھر کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت پتھر بہت بھاری ہے، تباہی بہت بڑی ہے، اور عمران خان صاحب کے ذہن میں آگے بھی تباہی ہے۔ حقیقی آزادی جیسا وہ جو امریکی غلامی، وہ جو سائفر والا بیانی ہے، وہ کتنا بڑا جھوٹ تھا۔ ہم کوئی غلام ہیں۔ آج امریکہ سے اگر عمران خان صاحب کے لیے زلمے خلیل زاد یا کوئی کانگریس مین ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کوئی سینیٹر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو سارے کے سارے مطلب پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اوئے ہوئے ہوئے امریکہ ہماری مدد کو آ گیا ہے۔ مطلب شرم حیا کوئی نہیں ہے، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اصل چیز جو ہے، عمران خان صاحب کے پاس نہ ویژن ہے، نہ عمران خان صاحب سیاستدان ہے، اور نہ عمران خان صاحب کا مقصد پاکستان کی ترقی ہے۔ اقتدار مقصد ہے، بس اقتدار بھی آمرانہ اقتدار۔ آپ نے کبھی کسی سیاستدان کو یہ سنا کہ جی میں اقتدار میں آ کر ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا؟ پہلے بھی عمران خان صاحب نے یہی کیا۔ اقتدار میں آ کر جو منشور تھا پہلے عمران خان صاحب کا یہی تھا، میں آ کر اقتدار میں ان سب کی پراپرٹیز بیچوں گا، ان کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ کچھ نہیں کر سکے، جیلوں میں ڈالا، ملک کا کباڑہ کر دیا، فوکس پورا ادھر تھا۔ جنرل باجوہ جیسا آدمی جو اس سازش کا مرکزی کردار تھا، راستے میں آ کے وہ بھی تھک گیا۔ اس نے کہا یار یہ بہت ہو گیا، بھائی ان کو بھاڑ میں ڈالو، ان کو تباہ و برباد کرو، دفاع کرو ان کو، پہلے یہ سوچو معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عمران خان کو فکر معیشت کی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ اب دوبارہ وہ منشور لے کر آ رہے ہیں، اور جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا کام پھر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم خاموشی سے سندھ میں کام کر رہے ہیں۔
میں کافی سال پہلے 8-10 سال پہلے سندھ گیا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، تھر پار کر، تھر کول ابھی منصوبے بالکل انیشیل اسٹیج پر تھے. وہاں پر ہم نے ریگستان میں کچھ نیم کے درخت وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے. اب بڑے ہو گئے ہوں گے، کبھی جا کر دیکھوں گا. آج تیسرا چوتھا منصوبہ ہے جہاں سے بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب وہاں تھے، آج مراد علی شاہ صاحب وہاں تھے، ان کی بہت محنت ہے مراد علی شاہ صاحب کی. بلاول بھٹو وہیں تھے. بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے 1993 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے تھر کول سے بجلی بنانے کے منصوبوں کا آغاز کر دیا تھا، وہاں جا کر سنگ بنیاد بھی رکھ دیا تھا. لیکن پھر بعد میں نواز شریف صاحب آئے. نواز شریف صاحب تو اس وقت عمران خان کی طرح کے تھے، وہ بعد میں آئے، انہوں نے منصوبے سارے بند کر دیے تھے. پھر جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان منصوبوں کو شروع کیا. انٹرنیشنل معاہدے، بہت زیادہ سرمایہ کاری چاہیے تھی، تو فائنلی کرتے کرتے اب وہاں سے 2660 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. ایک الٹرنیٹ بجلی جو ہے، جو بجلی کے علاوہ اس کے پیٹرول اور فیول کے علاوہ جو بنتی ہے فرنس، وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو سستی ہے نسبتاً. اور ہم نے یہاں پر پنجاب میں بھی بنایا تھا ایک ساہیوال میں، شہباز شریف صاحب نے، وہ باہر سے کوئلہ آتا تھا، وہ مہنگا پڑ رہا تھا، وہ منصوبہ کبھی چل رہا ہوتا ہے کبھی نہیں چل رہا ہوتا. تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا کام نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. جو نعرے لگاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرح، وہ تباہی. میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے سندھ میں کیونکہ 2018 میں سندھ کے لوگ عمران خان صاحب کے تبدیلی کے کھوکھلے نعرے کے پیچھے نہیں گئے تھے. تمام تر کوششوں، جی ڈی اے بنا، فلاں اتحاد بنا، فلاں اتحاد بنا، لوگوں نے کہا ماڑی موٹی جو بھی ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہم اس کو ووٹ دے دیتے. انہوں نے اس کو ووٹ دیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت 10 سے زائد بڑے ہسپتال ہیں دل کے، اور 24 ٹوٹل مجموعی طور پر 24 این آئی سی وی ڈی کے نیٹ ورک کے اندر سینٹرز ہیں. کل ایک بڑا ہسپتال بنا ہے 1200 اس کا بستروں کا. یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں انتقام کی سیاست نہیں ہو رہی. وہاں فوکس کیا جا رہا ہے کہ یار جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ان کا ویژن ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں، اسکول بہتر ہو رہے ہیں، اسپتال بہتر ہو رہے ہیں. تباہ حال صوبے کو آہستہ 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 کر کے تنکا تنکا جوڑا جا رہا ہے. بن جائے گا. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، 100 میں سے اگر 10% ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. یہاں تو 100% سے زیادہ تباہی ہو گئی ہے پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں تباہی الگ ہے. وفاق کا جو نظام تباہ ہو چکا ہے وہ الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ 2018 کے بعد عمران خان صاحب اسی نعرے کے ساتھ اقتدار اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اب پھر وہی نعرہ لگایا کہ اقتدار میں آ کر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ سوچیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سائیکو ہو چکے ہیں تو غلط نہیں کہتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.